بابر جب ٹاس کرنے کے لیے گئے کیا نعرے لگ رہے تھے؟ ہم تمہارے باپ ہیں. اور جب بابر آؤٹ ہو کر واپس اسی کراؤڈ میں سے گزرے یہی نعرے ہم تمہارے باپ ہیں یہ نعرے لگائے جا رہے تھے. اور اس کے علاوہ ایسے نعرے بھی لگائے گئے ہیں جو میں آپ کے ساتھ بیان نہیں کر سکتا. یعنی سیدھی سیدھی گالیاں دی گئی ہیں, گندی گالیاں دی گئی ہیں ہمارے پلیئرز کو. لیکن ہمارا پی سی بی کو غیرت مر گئی ہے. ہمارے ملک کی بطور مجموعی کوئی غیرت نہیں ہے. ہم بطور قوم دنیا میں ہماری کیا عزت رہ گئی ہے؟ یعنی وہ ہمارے پلیئرز جو ہمارے سٹار ہیں, جو ہمارا سر فخر سے بلند کرتے ہیں, جو ہمارے ترجمان ہیں, ان کے ساتھ یہ کچھ ہوا اور ہم بے بسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. حالانکہ 25 کروڑ کا ملک سویا ہوا ہے. یعنی کوئی ایک بندہ نہیں ہے جو اس پر آواز اٹھا سکے اور بتا سکے کہ بھائی یہ ہماری غیرت ہے, یہ ہماری عزت ہے, ہم اس پر کمپرومائز نہیں کریں گے. کیا ہوگا اگر ہم ورلڈ کپ چھوڑ کر واپس آ جائیں گے اگر وہ ہمارے ساتھ اسی طرح کا ٹریٹ کرتے ہیں؟ ابھی ان کی طرف سے یہ بیانات سامنے آئے کہ پاکستان جہاں جہاں پر کھیلے گا پاکستان کے ساتھ یہی سلوک ہوگا. ہماری توجہ اور ہمارے ایکس کرکٹر جو ابو بنائے ہوئے ہیں انڈیا کو, جو ان کے چینلز پر بیٹھتے ہیں, کل شعیب اختر کو میں سن رہا تھا, مطلب اتنی انہوں نے تعریفیں کی انڈیا کی اور پاکستان کی, اتنی انہوں نے کرٹیسزم کیا, تو ان کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ 2 جملے اس پر ہی بول لیں. وہ کیوں بولیں گے؟ لاکھوں روپے جو انہیں انڈین چینل پر بیٹھنے کے ملتے ہیں وہ نہیں ملیں گے. یعنی کیا ان ایکس کرکٹرز سے ملک کی عزت نیچے رہ گئی اور پیسہ اوپر چلا گیا ہے؟ کیونکہ میں کل سے دیکھ رہا ہوں کہ یار اس پر کوئی ریاکشن ہی نہیں آیا. یعنی نہ ہمارے ایکس کرکٹر, نہ ہمارا پی سی بی, نہ ہمارا فورن منسٹری, کسی کی کوئی غیرت نہیں جاگی کہ وہ اس پر کوئی 2 جملے جاری کر دے. انڈیا سے میچ کی ہار کا دکھ ابھی تک ہمارے دلوں سے گیا نہیں ہے, لیکن جس طرح سے انڈیا نے ہمارے پلیئرز کی وہاں پر تضحیق کی, جس طرح رضوان اور بابر کے خلاف وہاں پر تضحیق کا میز نعرے لگائے گئے, وہ انتہائی قابل مذمت ہے اور اس کا دکھ ہمیں بہت زیادہ ہے. انڈیا جو اپنے آپ کو میزبانی کے حوالے سے بڑا بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا تھا, کل جس طرح کے نعرے وہاں پر لگے ہیں اگر آپ کو وہ معلوم ہو جائیں تو آپ کا انتہائی سخت رد عمل ہوگا. جس طرح سے ہندوانہ ایکسٹریمزم کے نعرے محمد رضوان کے خلاف لگائے گئے, بابر اعظم کے خلاف لگائے گئے, وہ کسی طور پر قابل قبول نہیں ہے. لیکن کہاں ہے ہمارا پی سی بی؟ کیا ہماری غیرت سو گئی ہے؟ کیا ہماری اہمیت کو مطلب کہاں ہے ہمارا ملک جو ہمارے پلیئر کی وہاں پر ہندوانہ طور پر توہین کی گئی ہے, تضحیق کی گئی ہے, لیکن نہ ہی ہمارے پی سی بی کی جانب سے کوئی ریاکشن سامنے آیا ہے, نہ ہی آئی سی سی نے کوئی ریاکشن لیا ہے, اور نہ ہی ہمارے فورن منسٹری کی طرف سے کوئی ریاکشن سامنے آیا. اگر یہی چیز ہندوؤں کے ساتھ, ان کے پلیئرز کے ساتھ ہوتی, چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوتی, تو آج وہ بتا دیتے کہ سخت ریاکشن وہ دیتے, دوسروں کو مزہ چکھاتے. لیکن ہمارے پلیئر کیا وہ ان کی کوئی عزت اور غیرت نہیں ہے, وہ ہمیں ریپرزینٹ کرتے ہیں وہاں پر, لیکن سب سوئے ہوئے ہیں, کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ جناب ان کے ساتھ ہوا کیا. میں آپ کے ساتھ وہ نعرے شیئر کرنا چاہتا ہوں جو وہاں پر محمد رضوان اور بابر کے خلاف لگے ہیں. جب محمد رضوان آؤٹ ہو کر واپس جا رہے تھے پویلین کی طرف, تو جب وہ کراؤڈ سے گزر رہے تھے تو جے شری رام کے نعرے رضوان کے خلاف وہاں پر لگائے گئے. آپ یہ ویڈیو بھی ملاحظہ کر لیں اگر آپ کو یہ بات جھوٹ لگتی ہے, جے شری رام کے نعرے بار بار وہاں پر لگائے گئے. جے شری رام, 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 جے شری رام. تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ہندو اپنے انتہائی گھٹیا پن کا, وہ جو ایک خاص طبقہ ہے جو کہ آر ایس ایس سے موٹیویٹڈ وہ طبقہ ہے, میں سب کی بات نہیں کر رہا, کیونکہ حیدرآباد میں بھی ہمیں ایک ریسیپشن ملی ہے, حیدرآباد کے لوگوں نے جس پیار سے نوازا ہے وہ مثالی ہے, اور اس کی تعریف بابر اعظم اور رضوان نے کی ہے, تمام پلیئرز نے کیا, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اپنا گھر لگا ہے انڈیا. لیکن احمد آباد میں جو ان کے ساتھ ہوا, یعنی بابر رضوان جب واپس جا رہے ہیں تو یہ ہندو ایکسٹریمسٹ ہندو جو چھوٹا سا طبقہ ہے انڈیا میں, انہوں نے اس طرح کے گھٹیا نعرے لگائے. اور رضوان کے خلاف کیوں لگائے ہیں؟ کیونکہ رضوان آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے وہ اپنے مذہبی عقائد کا کھل کر اظہار کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہوئے وہاں پر نظر آتے ہیں. پھر ان کے شرٹ کے پیچھے رضوان لکھا ہوا تھا, انہوں نے محمد لکھوا لیا. اور جب سری لنکا کے خلاف وہ جیتے تو انہوں نے ٹویٹ کیا کہ یہ جو فتح ہے وہ ہم غزہ کے نام کرتے ہیں, غزہ کے جو فلسطینی ہیں ان کے میں نام کرتا ہوں. تو اس چیز کا وہاں کے جو ایکسٹریمسٹ ہندو ہیں ان کو بڑی تکلیف ہوئی, اور انہوں نے وہاں پر اس کے خلاف, محمد رضوان کے خلاف اس طرح کی توہین امیز جملے وہاں پر لگائے. 1,30,000 کا کراؤڈ, کوئی پاکستانی نہیں وہاں پر, کسی پاکستانی کو الاؤ نہیں کیا گیا.
اور 1,30,000 ہندو وہاں پر ہمارے پلیئرز کی اس طرح سے ان کو ڈسگریس کر رہے تھے۔ پھر جب بابر وہاں پر موجود تھے، بابر جب ٹاس کرنے کے لیے گئے تو کیا نعرے لگ رہے تھے؟ ہم تمہارے باپ ہیں۔ اور جب بابر آؤٹ ہو کر واپس اسی کراؤڈ میں سے گزرے تو یہی نعرے ہم تمہارے باپ ہیں یہ نعرے لگائے جا رہے تھے۔ اور اس کے علاوہ ایسے نعرے بھی لگائے گئے ہیں جو میں آپ کے ساتھ بیان نہیں کر سکتا، یعنی سیدھی سیدھی گالیاں دی گئی ہیں، گندی گالیاں دی گئی ہیں ہمارے پلیئرز کو، لیکن ہمارا پی سی بی کو غیرت مر گئی ہے۔ ہمارے ملک کی بطور مجموعی کوئی غیرت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے ہم لوگوں کی۔ ہم بطور قوم دنیا میں ہماری کیا عزت رہ گئی ہے؟ یعنی وہ ہمارے پلیئرز جو ہمارے سٹار ہیں، جو ہمارا سر فخر سے بلند کرتے ہیں، جو ہمارے ترجمان ہیں، ان کے ساتھ یہ کچھ ہوا اور ہم بے بسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ یعنی ان کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ ان کے ساتھ جو توہین امیز معاملات ہوئے ہیں اس پر آواز اٹھا لیں۔ 25 کروڑ کا ملک سویا ہوا ہے، یعنی کوئی ایک بندہ نہیں ہے جو اس پر آواز اٹھا سکے اور بتا سکے کہ بھائی یہ ہماری غیرت ہے، یہ ہماری عزت ہے، ہم اس پر کمپرومائز نہیں کریں گے۔ کیا ہوگا اگر ہم ورلڈ کپ چھوڑ کر واپس آ جائیں گے اگر وہ ہمارے ساتھ اسی طرح کا ٹریٹ کرتے ہیں؟ یعنی ابھی ان کی طرف سے یہ بیانات سامنے آئے کہ پاکستان جہاں جہاں پر کھیلے گا پاکستان کے ساتھ یہی سلوک ہوگا، جہاں جہاں پاکستان کی ٹیم جائے گی ایسے ہی ہم نعرے لگائیں گے۔ تو کوئی ریئیکشن آپ نے دیکھا؟ کل سے لگے ہوئے ہیں جی ہار گیا، ٹھیک ہے بھائی ہار گئے، ہار جیت گیم کا حصہ ہوتی ہے، برے طریقے سے ہارے۔ ہم نے بھی انڈیا کو سب سے زیادہ بار ہم نے ہرایا ہوا ہے، ورلڈ کپ کو چھوڑ کر باقی سٹیٹس دیکھیں تو ہم نے انڈیا کو ہرایا ہوا ہے 99 میں ان کے گراؤنڈ میں، وہاں پر ہم ہرا کر آئے تھے، اور وہ بھی ایک کراؤڈ تھا جو کھڑے ہو کر پاکستانیوں کے لیے تالیاں بجا رہا تھا۔ اور ان کے سنے پلیئر سے جب وہ پاکستان میں آئے تھے، وریندر سہواگ کی ویڈیو سنے، وہ کہتے ہیں ہم جہاں جہاں گئے لوگوں نے جو اگر کوئی چیز خریدی تو لوگوں نے ہم سے پیسے نہیں لیے بلکہ زبردستی ہمیں تحفے دیے، اپنے دروازے ہمارے لیے کھولے۔ اتنا پیار ملا ان کو یہاں پر، اور ہمیں بھی وہاں پر بہت پیار ملا۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ آج یہ مودی کے انڈیا میں آج کیا ہو رہا ہے؟ اس طرح کے نعرے ہمارے پلیئرز کے خلاف لگائے جا رہے ہیں، اور افسوس اس بات کا ہے کہ ہم سوئے ہوئے ہیں۔ ہماری توجہ اور ہمارے ایکس کرکٹر جو ابو بنائے ہوئے ہیں انڈیا کو، جو ان کے چینلز پر بیٹھتے ہیں، کل شعیب اختر کو میں سن رہا تھا، مطلب اتنی انہوں نے تعریفیں کی انڈیا کی اور پاکستان کی، اتنی انہوں نے جو کی کرٹیسزم کیا، تو ان کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ 2 جملے اس پر ہی بول لیں۔ وہ کیوں بولیں گے؟ لاکھوں روپے جو انہیں انڈین چینل پر بیٹھنے کے ملتے ہیں وہ نہیں ملیں گے؟ یعنی کیا ان ایکس کرکٹرز سے ملک کی عزت نیچے رہ گئی اور پیسہ اوپر چلا گیا ہے؟ اسی ملک نے آپ کو اتنی عزت دی اور تو 2 جملے اس ملک کی عزت کے لیے آپ نہیں بول سکتے؟ آپ جو انڈین چینلز پر بیٹھے ہیں آپ 2 جملے نہیں بول سکتے کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے؟ چلیں آپ وہاں پر نہ بولے، آپ نے ٹویٹ بھی کیا ہے، کسی ایکس کرکٹر کا آپ نے ٹویٹ دیکھا ہے؟ پھر بطور ہمارے فارن منسٹری ہمارے پی سی بی کا کوئی ٹویٹ دیکھا ہے؟ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ آئی سی سی کو انہوں نے اپروچ کیا اور کہا کہ یار یہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، یعنی مکی آرتھر نے کہہ دیا کہ یہ بی سی سی آئی کا ایونٹ تھا، آئی سی سی کا نہیں تھا، لیکن آپ نہیں بول سکے۔ ہمارے پی سی بی چیئرمین جو وہاں پر دعوتیں اڑا رہے ہیں، انہوں نے اپروچ کیا بی سی سی آئی کو یا آئی سی سی کو کہ یہ جو آپ کے کراؤڈ نے کیا یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے؟ یعنی ہمارے سٹارز ہیں ان کے ساتھ اتنا توہین امیز معاملہ ہو رہا ہے اور کسی کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ او بھائی یہ ان کے ساتھ نہیں ہو رہا، یہ بطور نیشن ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، کیونکہ ہم ان کے وہ ہمارے نمائندے ہیں، وہ پاکستانی ہیں، تو اس کا مطلب انہوں نے پاکستانیوں کو کی یہ توہین کی ہے، لیکن کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ اور ان ہمارے جو سٹار ہیں بابر اور رضوان، ان کا مطلب ظرف دیکھیے کہ یہ وہاں پر کتنی تعریفیں کر رہے تھے کہ حیدرآباد میں آ کر ہمیں ایسا لگا کہ ہم کراچی میں آئے ہیں، ہم لاہور میں آئے، ہمیں اتنا محبت ملی، اور وہاں کے کھانوں کی تعریف کر رہے ہیں۔ یعنی ان کا ظرف دیکھیے اور ان ہندوؤں کا ظرف دیکھیے جو وہاں پر ان کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ وراٹ ہے یا روہت ہے، کتنے اچھے طریقے سے رسپیکٹ کے ساتھ ہمارے پلیئر ان کے ساتھ جا کر ملتے ہیں، تو کیا ان میں بھی یہ نہیں تھا کہ وہ کراؤڈ کو چپ کرواتے؟ یعنی ایک سمتھ کا اور ان کا نوین وغیرہ کا ان کا جو جھگڑا ہوا تھا، تو اس پر ہم نے دیکھا کہ وراٹ نے اور ان لوگوں نے کیسے کراؤڈ کو چپ کروایا، جو سمتھ والا ایک معاملہ ہوا تھا۔ تو کیا کل یہ چپ نہیں کروا سکتے تھے؟ کل یہ کراؤڈ کو نہیں کہہ سکتے تھے؟ تو کیا کراؤڈ نے ان کے کہنے پر چپ نہیں کرنا تھا؟ یا وہاں پر آئی سی سی سویا ہوا ہے، اس کو نہیں پتا کہ یہ کراؤڈ کیا کر رہا ہے، اور آئی سی سی سویا ہوا ہے کہ وہ وہاں پر ایونٹ کروا رہا ہے، ہمارے شائقین کو وہاں پر الاؤ نہیں ہے۔
یہ کرکٹ اب نہیں رہی, یہ ایک سیاست بن چکی ہے, اور سیاست سے آگے یہ مذاق اور گھٹیا کھیل بن چکا ہے. ایسی کرکٹ پوری تاریخ میں نہیں ہوئی. ہم نے وہاں پر جا کر کھیلا ہے اور انہوں نے یہاں پر آ کر کھیلا ہے, کتنی محبتیں ملی ہیں. اور آج یہ کرکٹ ایک کمرشل ہو چکی ہے جتنی, اور اس میں جتنا گھٹیا سیاست کا کھیل اور مذہب کا کھیل اس میں شامل ہو چکا ہے, یہ انتہائی شرمناک ہے. اور میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ ویڈیو بنا رہا ہوں, کیونکہ میں کل سے دیکھ رہا ہوں کہ یار اس پر کوئی ری ایکشن ہی نہیں آیا. یعنی نہ ہمارے ایکس کرکٹر, نہ ہمارا پی سی بی, نہ ہمارا فارن منسٹری, کسی کی کوئی غیرت نہیں جاگی کہ وہ اس پر کوئی دو جملے جاری کر دے. کل سے سب سوئے ہوئے ہیں. تو میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یار اس پر کوئی ری ایکشن آئے, کوئی ان کو اپروچ کیا جائے, لیکن بڑی تکلیف کے بعد آج 24 گھنٹے کے بعد میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ یار بطور نیشن ہماری ایک ویلیو ہوا کرتی تھی, ہماری ایک عزت ہوا کرتی تھی پوری دنیا میں. ٹھیک ہے, اس طرح نہیں تھا کہ جس کا جو چاہا ہمارے ساتھ مذاق کر لیا, ہماری توہین کر لی, ہمارا عزت اچھال دی وہاں پر. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا, لیکن آج ہو رہا ہے. نہ ہی ہمارے حکمرانوں کو احساس ہے کہ بطور نیشن ہمارا مقام کس حد تک گر گیا ہے, اور نہ ہی ہمارے باقی لوگوں کو احساس ہے جو ساری چیزوں کو جو سربراہ ہیں جیسے پی سی بی ہے اس کو کوئی احساس نہیں. وہ پی سی بی چیئرمین صاحب بڑے خوش ہیں, وہاں پر گئے, انہوں نے آپ ان لوگوں کی کلیورنیس دیکھیے. یعنی انہوں نے ہمیں الاؤ نہیں کیا, کراؤڈ کو الاؤ نہیں کیا, جرنلسٹ کو فریلی وہاں پر الاؤ نہیں کیا, کوئی پاکستان کا پرچم وہاں پر نہیں لہرانے دیا انہوں نے. لیکن دوسری طرف کیا کیا, ہمارے لیے اسپیشل سیریمنی کا اہتمام کیا اس میچ سے پہلے. ٹھیک ہے, ہمارے چیئرمین صاحب کو اسپیشل وہاں پر دعوت دی گئی جو کہ کسی اور چیئرمین کو نہیں دی گئی. یعنی دنیا کو وہ دکھا رہے ہیں کہ ہم ان کی اتنی رسپیکٹ کر رہے ہیں, لیکن پردے کے پیچھے کیا ہے, وہ یہ ساری چیزیں ہیں. تو ان کی کلیورنیس دیکھیے کہ وہ کس طرح سے بیانیے کو مینیج کر رہے ہیں, اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ دعوتیں کھا کر بڑے خوش ہیں کہ جناب ہماری تو بڑی عزت ہو رہی. کیوں خوش ہیں؟ ان کو پتہ ہے 2 دن کے لیے آئے ہیں, موج کریں بس, ٹھیک ہے. ہمیں کیا لگے قوم کی عزت اور قوم کی غیرت کیا ہوتی ہے, ہمیں کیا لگے ان پلیئرز کی عزت سے جو کہ اس ملک کے لیے جان لڑا رہے ہیں, جو کہ اس ملک کے لیے کھیل رہے ہیں. ہمیں کیا لگے ان کی عزت کیا ہوتی ہے, اس قوم کی عزت کیا ہوتی ہے. تو کبھی بھی پاکستان کا یہ حال نہیں ہوا تھا. جیسے بھی اس ملک میں حکمران آئے, کبھی بھی انہوں نے پاکستان کی غیرت پر اس طرح سے کمپرومائز نہیں کیا. ٹھیک ہے, آج پاکستان کے معاشی حالات برے ہیں, لیکن بطور ہماری جو رسپیکٹ ہے کبھی اس طرح سے دنیا میں نہیں گری تھی. کبھی دنیا نے اس طرح ایزی نہیں لیا تھا ہمیں جس طرح سے آج دنیا ہمیں ٹریٹ کر رہی ہے. آج سے پہلے دنیا نے کبھی ایسا نہیں کیا. تو سوچئے کہ ہم بطور نیشن دنیا میں کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں. ایسا تو کسی زمبابوے کی ٹیم سے بھی نہیں ہوا ہوگا جو ہمارے ساتھ وہ کر رہے ہیں. تو سوچنا پڑے گا بطور ہمیں قوم, ہمارے حکمرانوں کو جاگنا پڑے گا. یہ ہماری غیرت کا معاملہ ہے, اور اس معاملے پر خاص طور پر ایکشن ہونا چاہیے. خاص طور پر اس معاملے پر ایکشن ہونا چاہیے, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بار بار کریں گے, جہاں جہاں آپ کی ٹیم جائے گی ہم آپ کے ساتھ ویسا کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.